صدر مسلم لیگ نون شہباز شریف اس وقت میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں. اپنی طرف سے اور اپنی پارٹی کی طرف سے، اور یہ شہر قائد جو روشنیوں کا شہر ہے، اس کی ایک اپنی تاریخ ہے اور پاکستان کے حوالے سے اس کا رتبہ بہت عظیم ہے. کراچی شہر کی جو اکانومی ہے وہ پاکستان کی معیشت کے لگ بھگ نصف کے برابر ہے. کروڑوں لوگ یہاں پہ محنت کرتے ہیں اور اربوں ڈالر کا سرمایہ لگا کر اربوں ڈالر کماتے ہیں ایکسپورٹس کے ذریعے. لاکھوں لوگوں کو یہاں پر روزگار ملتا ہے اور اس طرح کراچی پاکستان کا گیٹ وے کہلاتا ہے. پاکستان کے دوسرے علاقوں میں بسنے والے لوگ کراچی میں دہائیوں سے یہاں پر رہ رہے ہیں بڑے امن کے ساتھ، اور انہوں نے اپنی محنت کے ذریعے اپنے بچوں کے لیے اور اس ملک کے لیے بہت محنت کر کے وسائل پیدا کیے. کراچی کے صنعت کار، تاجر، سرمایہ کار اپنی حلال کی کمائی سے اربوں کھربوں ٹیکس ادا کرتے ہیں. میرے قائد میاں محمد نواز شریف نے جب بھی اللہ تعالیٰ نے ان کو وزیر اعظم بنایا، انہوں نے اس شہر کے لیے خصوصی توجہ دی. یہ بات کوئی ڈھکی چھپی نہیں کہ 1997 میں جب وہ تیسری مرتبہ وزیر اعظم منتخب ہوئے تو کراچی میں امن تباہ ہو چکا تھا. بوریوں میں لاشیں ڈال کر پھینک دی جاتی تھیں، بھتہ خوری ہوتی تھی، پرچی سسٹم چلتا تھا، اور کراچی کے عظیم صنعت کار اس شہر کو خدا حافظ کہہ رہے تھے. صنعتیں یہاں سے شفٹ ہو رہی تھیں، اور اس وقت میاں محمد نواز شریف نے تمام لا انفورسنگ ایجنسیز کے ساتھ مل کر صوبائی حکومت کے ساتھ تعاون حاصل کر کے اس بد امنی کو ہمیشہ کے لیے ختم کیا، جو کہ ایک ایسا سنہری کارنامہ ہے جو کہ تاریخ میں ہمیشہ یاد رکھا جائے گا. بھتہ خوری بند ہو گئی، بوریوں میں لاشیں وہ بند ہو گئیں، پرچی سسٹم ختم ہو گیا، اور پاکستان کے عظیم صنعت کار واپس اس شہر آ کر دوبارہ انہوں نے کام شروع کیا، اور روزگار اور کاروبار کا پہیہ بڑی تیزی سے گھومنا شروع ہو گیا. میں سمجھتا ہوں کہ یہ وہ ایک بہت شاندار کنٹریبیوشن ہے میاں محمد نواز شریف کی اس شہر قائد کے لیے. اس کے علاوہ کراچی شہر میں پانی مہیا کرنے کے لیے K3 K4 کے جو منصوبے ہیں اس میں اربوں روپے میاں نواز شریف نے بطور وزیر اعظم کنٹریبیوٹ کیے وفاقی وسائل سے. اور گرین لائن جو پبلک ٹرانسپورٹ
کی ایک بہت شاندار منصوبہ ہے، وہ اس کو 100% اس کو فائنانس کیا وفاق کے وسائل سے. اور اسی طریقے سے اندرون سندھ میں بے شمار پروجیکٹس، میں تفصیل میں اس وقت نہیں جاؤں گا. اور اگر میاں محمد نواز شریف کو ایک دھاندلی کے ذریعے ان کا اقتدار نہ چھینا جاتا تو حیدرآباد کراچی موٹر وے ایک شاندار منصوبہ آج کبھی کا مکمل ہو گیا ہوتا. بہرکیف میں ماضی میں مزید جائے بغیر یہ کہنا چاہوں گا کہ اب الیکشن کی آمد ہے، اور آج پاکستان کا نوجوان ووٹر، نوجوان قوم کی بیٹیاں اور بیٹے وہ اس الیکشن میں حصہ لیں گے. میرا یہ بھائی ذرا توجہ، ذرا خواجہ صاحب اس کو توجہ کو کیوں کر رہے ہیں یار آپ؟ ڈسٹرب حد ہو گئی. نشستوں میں تشریف رکھیں اور شہباز بھی ذرا آنا جانا بند کر دیں پلیز. بھائی آپ نے یہ دروازہ کیوں کھولا یار آپ نے؟ تو میں یہ گزارش کر رہا تھا کہ اب انشاءاللہ ہم الیکشن میں جا رہے ہیں. پاکستان مسلم لیگ نون اپنے قائد نواز شریف کی قیادت میں بھرپور الیکشن کیمپین میں حصہ لے گی. پاکستان کے طول و عرض میں، کراچی میں، اندرون سندھ میں، بلوچستان میں، کے پی میں، پنجاب میں. اور انشاءاللہ ہمارا جو مینیفیسٹو ہے وہ انشاءاللہ پوری قوم کے سامنے جلد آنے والا ہے. جو ہمارے جو الیکشن کیمپین کے جو بڑے ہمارے جو پیرامیٹرز ہیں، ان میں سب سے پہلے ہم نے اپنی نوجوان نسل کو ہم نے ان کے ہاتھ میں ہنر دینا ہے، سکلڈ ٹریننگ دینی ہے، ووکیشنل ٹریننگ دینی ہے، انفارمیشن ٹیکنالوجی کے زیور سے آراستہ پیراستہ کرنا ہے. اور آج جو دنیا میں جو سکہ رائج الوقت ہے وہ نوجوان نسل کو پوری دنیا میں ان کو پروموٹ کیا جا رہا ہے جدید ٹیکنالوجی کے ذریعے. اور انشاءاللہ یہ ہمارا نمبر 1 ایجنڈا آئٹم ہے کہ ہم نے اپنے نوجوان نسل کو ہم نے امپاور کرنا ہے. ہم نے اپنی بہنوں کو، بیٹیوں کو، ان کو ہم نے امپاور کرنا ہے. اور اس کے لیے جدید یونیورسٹیاں قائم کی جائیں گی. جو یونیورسٹیاں موجود ہیں ان میں یہ جدید جو سلیبس ہے ان کو انٹروڈیوس کروایا جائے گا تاکہ لاکھوں بچے اور بچیاں ہر سال وہ اس جدید علوم سے وہ بہرور ہوں اور پاکستان کے اندر اور پاکستان کے باہر اپنی کامیابی کے وہ جھنڈے گاڑیں اور پاکستان کو ترقی اور خوشحالی سے ہمکنار کروائیں. اسی طریقے سے اس ملک کے اندر جو بے روزگاری ہے، جو کہ ہر سال اس میں بے پناہ اضافہ ہو رہا ہے، اس میں کمی لانے کے حوالے سے ہمارا یہ پروگرام قوم کے سامنے آئے گا کہ کس طریقے سے صنعت کاری، زراعت اور جو پبلک ویلفیئر پروجیکٹس ہیں، ہمارے جو ملک کے اندر جو انفراسٹرکچر ہے، جو پبلک ٹرانسپورٹ ہے، اس کو ہم انشاءاللہ بڑی تیزی سے ہم ان منصوبوں کو آگے لے کے جائیں گے تاکہ پاکستان بدقسمتی سے مختلف حوالوں سے جو ماضی میں قرب و جوار کے ممالک کے مقابلے میں پیچھے رہ گیا ہے، اس ترقی کی دوڑ میں انشاءاللہ اس گیپ کو پورا کرنے کے لیے نواز شریف کی قیادت میں ہم اپنی شبانہ روز محنت کریں گے
नताइज अल्लाह ताला के हाथ में है, लेकिन वो उस खुदा का हुक्म है कि वो मेहनत को रायगां नहीं जाने देता। इसी तरीके से शहर कायद के हवाले से खसूसी तौर पर यहाँ पर जो पानी का एक शदीद मसला है और जो टैंकर माफिया आज तक उसका राज है, उसका इंशाअल्लाह खात्मा किया जाएगा। और ये कमाऊ शहर जिसके हवाले से मैंने अभी जो चीदा बातें की हैं कि ये कितना एक शूमीय किस्मत है कि सबसे बड़ा कमाऊ शहर कराची और सबसे ज़्यादा टैक्स देने वाला शहर कराची, वहाँ पर पीने का पानी मुहैया ना हो और लोग पीने को पानी को तरसें और टैंकर जो हैं वो हर तरफ दंदनाते फिरें, इसका खात्मा होगा इंशाअल्लाह। इसी तरीके से मेरा ये ईमान है कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट किसी भी मुल्क की तरक्की, माशी तरक्की और खुशहाली के लिए रीढ़ की हड्डी की उसकी हैसियत होती है। और इंशाअल्लाह ये शहर जो कि एक काबिल एक रिलायबल और बावकार पब्लिक ट्रांसपोर्ट से आज तक महरूम रहा। छकड़े बसें चलती हैं जो कि पाकिस्तान के जो देही इलाके हैं उससे भी बदतर पब्लिक ट्रांसपोर्ट का निज़ाम यहाँ पर है, जिससे कि मैं समझता हूँ कि हमारे सबके बतौर पाकिस्तानी सर शर्म से झुक जाते हैं। इंशाअल्लाह ये कराची का पब्लिक ट्रांसपोर्ट का निज़ाम जदीद निज़ाम में बदला जाएगा अल्लाह ताला के फज़ल व करम से, नवाज शरीफ की क़यादत में। और उसके लिए जो भी हमसे बन पड़ा इंशाअल्लाह उसको हम बुरोकार लेके आएंगे। इसी तरीके से जो स्कूल्स, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ और जो इलाज के लिए जो अस्पताल और जो सेहत का निज़ाम है उसको बेहतर बनाने के लिए हम इंशाअल्लाह दिन रात काम करेंगे। और ये काम मैं यहाँ पर वाज़े करना चाहता हूँ, ये अगर अल्लाह ताला ने मुस्लिम लीग नून को मौका दिया नवाज शरीफ की क़यादत में, तो यहाँ पर जितने भी सियासी स्टेक होल्डर्स हैं उनको साथ मिलकर अकेला कोई शख्स, अकेली कोई वहादत वो कामयाबी हासिल नहीं कर सकती। ये टीम वर्क होता है। और इंशाअल्लाह बतौर एक पाकिस्तानी मेरा ये मानना है कि हमें सबके साथ मिलकर इस अजीम जो हमारी जो सोच है उसको पाकिस्तान को तरक्की देने के लिए, चाहे वो कराची में जो भी इस इंतखाब में जीत के आते हैं उनको हम इंशाअल्लाह और बाकी सूबों में मिलकर ये माजी में जो दस्तो गिरेबां होते रहे एक 4 साल दौर में जो एक तारीख तरीन दौर था और गाली गलोच होता रहा और दुश्मनाम तराजी होती रही और माशरे में जहर घोला जाता रहा, इसका खात्मा करना होगा। और अंग्रेज़ी में कहते हैं कि ईजियर सेड देन डन, ये कोई आसान काम नहीं है। ये इतना इस माशरे में जहर को घोला गया है कि इसके लिए बरसा बरस लग जाएंगे, लेकिन एक सफ़र को शुरू करने के लिए पहला कदम उठाना पड़ता है। वो इंशाअल्लाह हम हर सूरत उठाएंगे और कौम के अंदर दोबारा कौम को जोड़ेंगे मिलकर, तभी पाकिस्तान सही मानों में कायद का पाकिस्तान बनेगा। और तभी हम अजीम शहीदों की रूहों को हम मुतमिन कर सकेंगे जिनकी रूहें आज कब्रों में तड़प रही हैं कि ये वो पाकिस्तान नहीं जिसके लिए हमने खून दिया था और जाम शहादत नोश किया था। कायद मुस्लिम लीग नून शहबाज शरीफ इस वक्त कराची में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं।